یہ تو طے ہے کہ 60 سال کے بعد زندگی بدلنے لگتی ہے۔ ایک دن آپ آئینے میں خود کو دیکھتے ہیں اور محسوس ہوتا ہے کہ بال صرف سفید نہیں ہوئے، ترجیحات بھی بدل گئی ہیں۔ بچے اپنی دنیا میں مصروف ہیں، دوست آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ جن کے لیے آپ نے پوری زندگی محنت کی شاید اب پہلے جیسی ضرورت محسوس نہ کریں۔ ایسے وقت میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو ہر بدلتی ہوئی چیز کے ساتھ ٹوٹتے چلے جاتے ہیں، اور دوسرے وہ جو ہر نقصان کے باوجود مضبوط رہتے ہیں، سکون سے جیتے ہیں اور دوسروں کے لیے روشنی بن جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق دولت، صحت یا قسمت کا نہیں ہوتا، فرق ان 10 باتوں کا ہوتا ہے جنہیں ذہنی طور پر مضبوط لوگ کبھی نہیں بھولتے۔ گڈ ایوننگ اینڈ السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز۔ لائف آفٹر 60 سیکنڈ اننگز میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور امید کرتی ہوں جہاں کہیں بھی ہوں گے محبت، خوشیوں اور وقار کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل کا حصہ نہیں بنے تو سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے زندگی کی 10 ایسی سچائیاں جو ذہنی طور پر مضبوط لوگ کبھی نہیں بھولتے۔ شاید ان میں سے صرف ایک بات بھی آپ کے دل کو چھو گئی تو آپ کا بڑھاپا پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون، باوقار اور خوشحال ہو سکتا ہے۔ جدید نفسیاتی تحقیق بھی بتاتی ہے کہ جذباتی طور پر آرگنائز ہونا، مقصد زندگی اور حالات سے خود کو دوبارہ سنبھالنے کی صلاحیت ہی حقیقی ذہنی مضبوطی کی بنیاد ہے۔ اور اگر آپ کا یقین ہے کہ عمر صرف ایک عدد ہے اور اصل طاقت انسان کے حوصلے میں ہوتی ہے تو کمنٹس میں ضرور لکھیں میں ذہنی طور پر مضبوط ہوں۔ چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ وہ 10 باتیں جنہیں ذہنی طور پر مضبوط لوگ 60 سال کے بعد بھی کبھی نہیں بھولتے۔ میرا سب سے پہلا پوائنٹ، ہر مشکل عارضی ہوتی ہے۔ کوئی بھی اندھیری رات ہمیشہ نہیں رہتی۔ ذہنی طور پر مضبوط لوگ کبھی یہ نہیں بھولتے کہ زندگی کے مشکل دن مستقل نہیں ہوتے۔ بیماری ہو، مالی پریشانی ہو یا تنہائی، ہر آزمائش ایک نہ ایک دن گزر جاتی ہے۔ وہ گھبرانے کی بجائے صبر اور امید کا دامن تھامے رکھتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ نفسیاتی تحقیق بھی یہ بات بتاتی ہے کہ حالات کو عارضی سمجھنا اور امید برقرار رکھنا انسان کی ذہنی مضبوطی کی علامت ہے۔ میرا سیکنڈ پوائنٹ ہے، ان چیزوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے اختیار میں نہیں۔ اپنی توانائی وہاں لگائیں جہاں آپ واقعی فرق پیدا کر سکتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، مثلاً موسم، دوسروں کا رویہ، ماضی کی غلطیاں یا لوگوں کی رائے، یہ سب ہمارے قابو میں نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں پر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ کمزور لوگ ان میں اپنا ذہن ضائع کرتے ہیں اور اپنی توانائی کو ضائع کرتے ہیں۔ جو ذہنی طور پر مضبوط لوگ ہیں وہ ان چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں اپنے ذہن کو جو ان کے اختیار میں ہوتی ہیں۔ مثلاً وہ اپنی سوچ، اپنے فیصلوں، اپنے رد عمل پر توجہ دیتے ہیں۔ یہی عادت انہیں پریشانی سے نکال کر سکون اور اعتماد کی طرف لے جاتی ہے۔ ماہرین نفسیات بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ انسان کو اپنی توجہ ان معاملات پر رکھنی چاہیے جنہیں وہ واقعی بدل سکتا ہے، کیونکہ یہی لچک اور ذہنی سکون کی بنیاد ہے۔ تھرڈ پوائنٹ، اپنی قدر دوسروں کی رائے سے مت ناپیں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب کسی نے آپ کی تعریف کی تو دل خوش ہو گیا، اور جب کسی نے نظر انداز کیا تو پورا دن خراب گزر گیا؟ 60 سال کے بعد ذہنی طور پر مضبوط لوگ ایک اہم بات کبھی نہیں بھولتے، وہ اپنی قدر دوسروں کے الفاظ سے نہیں ناپتے۔ فرض کریں ایک شخص نے پوری زندگی اپنے خاندان کے لیے محنت کی، ریٹائرمنٹ کے بعد اب کوئی روزانہ اس سے مشورہ نہیں لیتا۔ اگر وہ یہ سمجھے کہ اب اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی تو وہ خود ہی اپنے دل کو تکلیف دے گا۔ لیکن ذہنی طور پر مضبوط انسان اپنے آپ سے کہتا ہے میری عزت میرے کردار سے ہے، نہ کہ لوگوں کی توجہ سے۔ لوگوں کی رائے موسم کی طرح بدلتی رہتی ہے، آج تعریف کل تنقید۔ اگر آپ اپنی خوشی دوسروں کے ہاتھ میں دے دیں گے تو سکون کبھی نہیں ملے گا۔
تحقیق بھی بتاتی ہے کہ خود اعتمادی اور اپنی قدر کو پہچاننا بڑھاپے میں ذہنی مضبوطی کا ایک اہم حصہ ہے۔ 4 پوائنٹ، ہر تبدیلی زندگی کا اختتام نہیں، ایک نیا آغاز ہوتا ہے۔ زندگی میں تبدیلی آنا فطری بات ہے، لیکن 60 سال کے بعد یہ تبدیلیاں زیادہ محسوس ہونے لگتی ہیں۔ ملازمت ختم ہو جاتی ہے، بچے اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں، گھر میں پہلے جیسا شور نہیں رہتا۔ بہت سے لوگ ان تبدیلیوں کو نقصان سمجھتے ہیں، لیکن ذہنی طور پر مضبوط لوگ انہیں نئی شروعات سمجھتے ہیں۔ ایک صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد کئی مہینے اداس رہے، پھر ایک دن انہوں نے محلے کے بچوں کو مفت پڑھانا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ ان کی زندگی میں پھر سے ایک مقصد آ گیا۔ وہ کہتے تھے، میں نے نوکری چھوڑی تھی، زندگی نہیں۔ ہر بند دروازے کے ساتھ ایک نیا راستہ بھی کھلتا ہے، لیکن وہ صرف اسی کو نظر آتا ہے جو مایوسی کی بجائے امید کے ساتھ آگے دیکھتا ہے۔ نفسیاتی تحقیق بھی یہی بتاتی ہے کہ تبدیلی کے ساتھ خود کو ڈھالنے کی صلاحیت ہی حقیقی ذہنی مضبوطی ہے۔ میرا 5 پوائنٹ ہے، معاف کرنا دوسروں پر نہیں، اپنے دل پر احسان ہے۔ کچھ زخم وقت کے ساتھ بھر جاتے ہیں، لیکن کچھ زخم ہم خود تازہ رکھتے ہیں کیونکہ ہم معاف نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے کسی رشتہ دار نے آپ کا دل دکھایا ہو، کسی دوست نے دھوکہ دیا ہو، یا کسی اپنے نے آپ کی قدر نہ کی ہو۔ برسوں بعد بھی اگر وہ بات یاد آئے، دل میں غصہ پیدا ہو، تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ذہنی طور پر مضبوط لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاف کرنا غلطی کو صحیح کہنا نہیں ہوتا، اس کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے دل کو اس بوجھ سے آزاد کر دیا۔ سوچئے، اگر آپ ایک بھاری پتھر ہر روز اٹھائے رکھیں تو تھکن کس کو ہوگی؟ اسی طرح پرانی ناراضگیاں بھی دل کو تھکا دیتی ہیں۔ معاف کرنے کی عادت ذہنی سکون، خوشی اور زندگی سے اطمینان بڑھا سکتی ہے۔ میرا 6 پوائنٹ ہے، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ 60 سال کے بعد کہتے ہیں، اب ہماری عمر گزر گئی، اب کیا سیکھنا؟ لیکن ذہنی طور پر مضبوط لوگ ایسا نہیں سوچتے۔ وہ جانتے ہیں کہ جب تک انسان کچھ نیا سیکھتا رہتا ہے، اس کا ذہن بھی زندہ رہتا ہے، متحرک رہتا ہے۔ جیسے رکا ہوا پانی بدبودار ہو جاتا ہے، تو اسی طرح انسان کی اگر سوچ بھی کسی نقطے پر آ کر رک جائے تو انسان کی یادداشت پر ایفیکٹ پڑتا ہے۔ شروع میں لوگ موبائل فون یا اسمارٹ فون استعمال کرنے سے گھبراتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ اتنے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں، وہ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوئے اپنے رشتہ داروں سے بات کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، سینڈ کرتے ہیں۔ کچھ ہی عرصے بعد وہ اس کو پورے کانفیڈنس کے ساتھ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ نئی چیزیں سیکھنا دماغ کو متحرک رکھتا ہے، یادداشت کو سہارا دیتا ہے اور بڑھاپے میں ذہنی صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ میرا 7 پوائنٹ ہے، ہر دن مقصد کے ساتھ جینا ضروری ہے۔ صبح آنکھ کھلنے کے بعد اگر انسان کے پاس اٹھنے کی کوئی وجہ نہ ہو تو دن بہت لمبا لگنے لگتا ہے۔ ذہنی طور پر مضبوط لوگ کبھی یہ نہیں بھولتے کہ زندگی کو صرف سال نہیں، مقصد خوبصورت بناتا ہے۔ کیا آپ مجھ سے ایگری کرتے ہو؟ جو لوگ ریٹائر ہوئے ہیں پلیز کمنٹ میں مجھے بتایا کریں کہ انہوں نے زندگی کو کی سیکنڈ اننگ سٹارٹ کی ہے تو کیا آبجیکٹیو رکھے ہیں۔ یہ لازمی نہیں کوئی بڑے بڑے آبجیکٹیو ہوں، چھوٹی چھوٹے سٹیپ بھی آپ کو خوشیاں دے سکتے ہیں۔ جیسے میں نے کچھ ہابیز شیئر کی تھیں، پودے لگانا، دیکھ بھال کرنا، قرآن پاک کی تعلیم، اور کسی ضرورت مند کی مدد کرنا، اپنے پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، نئی چیزیں ان سے سیکھنا اور ان کو سکھانا۔ کیونکہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اگر زندگی کو مقصد مل جاتا ہے تو انسان مشکلات کا مقابلہ بہتر طریقے سے کرتا ہے، ذہنی طور پر زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور زندگی خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ میرا 8 پوائنٹ ہے، ہر مسئلے پر قابو نہیں مگر اپنے رد عمل پر ضرور ہوتا ہے۔ ایسا ہے نا کہ یہ ہمارے اوپر اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو یہ سوچ کے پریشان نہیں ہونا کہ وہ مسئلہ ہو گیا ہے، ہم اپنے رد عمل پر تو کانفیڈنٹلی قابو کر سکتے ہیں۔ میرا 6 پوائنٹ ہے، ہر مسئلے پر قابو نہیں اپنے رد عمل پر ضرور ہوتا ہے۔ زندگی میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی نہیں بدل سکتے، جیسے ہماری عمر کا بڑھنا،
ماضی میں ہونے والی غلطیاں، دوسرے لوگوں کا رویہ یا اچانک آنے والی مشکلات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی، لیکن ایک چیز ہمارے ہاتھ میں رہتی ہے اور وہ ہے ہمارا رد عمل، یعنی ان باتوں کے جواب میں ہم کیا ری ایکشن شو کرتے ہیں۔ ذہنی طور پر جو اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں اس فرق کو سمجھتے ہیں، وہ ہر مسئلے پر غصہ، شکایت یا بے بسی محسوس کرنے کے بجائے خود سے ایک سوال کرتے ہیں، میں اس صورتحال میں کیا بہتر کر سکتا ہوں۔ آپ بھی یہ پوچھا کریں اپنے آپ سے، جب بھی کوئی مشکل آئے تو ذہن میں رک کے ایک کوشچن کریں، میں اس ساری سچویشن میں کیا بہتر طور پر کر سکتا ہوں۔ یہ سوچ اتنی پریشانی کے سمندر میں بھی سکون کا راستہ دکھاتی ہے۔ جب انسان اپنی توانائی ان چیزوں پہ خرچ کرنا چھوڑ دیتا ہے جو اس کے قابو میں نہیں ہیں، تو اس کے اندر ایک عجیب سا اطمینان پیدا ہونے لگتا ہے۔ آپ آزما کر دیکھیں، وہ دوسروں کو بدلنے کی کوشش نہیں کر سکتا، بلکہ اپنے رویے، اپنے فیصلوں اور اپنی سوچ کو بہتر بناتا ہے۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ ذہنی مضبوطی کا اہم راز یہ ہے کہ انسان اپنی توجہ ان چیزوں پر رکھے جنہیں وہ واقعی بدل سکتا ہے، جو چیزیں اس کے کنٹرول میں ہیں، کیونکہ یہی رویہ تناؤ کم کرتا ہے اور زندگی پر دوبارہ سے اعتماد پیدا کرتا ہے۔ میرا 9واں پوائنٹ ہے، اصل دولت سکون، دل اور مضبوط کردار ہے۔ 60 سال کے بعد انسان آہستہ آہستہ ایک حقیقت کو سمجھنے لگتا ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی صرف دولت جمع کرنا نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہماری ضرورتیں اس سے پوری ہوتی ہیں اور وہ لازمی چاہیے ہوتی ہے، لیکن اگر دل بے چین ہو، رشتے کمزور ہوں، ضمیر مطمئن نہ ہو، تو بڑی سے بڑی دولت بھی خوشی نہیں دے سکتی۔ اور ذہنی طور پر مضبوط لوگ کبھی یہ بات نہیں بھولتے کہ اصل سکون وہ ہے جو رات کو سر تکیے پر رکھ کر محسوس ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں اچھا کردار، نرم لہجہ، صبر، دیانتداری اور دوسروں کے لیے خیر خواہی ایسی دولت ہے جو وقت کے ساتھ اور بھی قیمتی ہو جاتی ہے۔ جب انسان اپنی زندگی کو صرف پیسوں سے نہیں بلکہ اپنے اخلاق اور اپنے اثر سے ناپنے لگتا ہے تو اس کے فیصلے بھی بدل جاتے ہیں۔ وہ مقابلے کی بجائے شکر گزاری، لالچ کی بجائے قناعت، دکھاوے کی بجائے سادگی کو ترجیح دیتا ہے۔ اور تحقیق بھی یہ بتاتی ہے کہ مقصد زندگی، جذباتی توازن اور مضبوط اقدار بڑھاپے میں ذہنی مضبوطی اور بہتر زندگی کے اہم ستون ہے۔ اور لاسٹ پوائنٹ میرا بہت فیورٹ ہے، ہر دن اپنے ذہن کو مصروف رکھیں ورنہ فکر آپ کو مصروف رکھے گی۔ ہے نا خوبصورت بات؟ 60 سال کے بعد جسم سے زیادہ دماغ کو متحرک رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذہنی طور پر مضبوط لوگ یہ بات کبھی نہیں بھولتے کہ خالی ذہن اکثر بے وجہ فکروں، پرانی یادوں، منفی خیالات میں الجھ جاتا ہے۔ اس لیے وہ ہر دن اپنے ذہن کو کسی نہ کسی مثبت کام میں لگائے رکھتے ہیں۔ کتاب پڑھنا، نئی چیزیں سیکھنا، اچھی گفتگو کرنا، کوئی ہنر آزماتے رہنا، اپنے تجربات دوسروں تک پہنچانا۔ وہ جانتے ہیں کہ دماغ بھی ایک پٹھے کی طرح ہے، لائک مسلز، جتنا استعمال ہوگا اتنا ہی بہتر ورکنگ ہوگی۔ اور ریسرچ بھی یہ بتاتی ہے کہ عمر بڑھنے کے باوجود مسلسل سیکھنا، پڑھنا، ذہنی سرگرمیوں میں حصہ لینا دماغی صحت، یادداشت اور جذباتی مضبوطی کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ اور میں اپنی طرف سے ایک ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہر دن شکر گزاری کی ایک وجہ ضرور تلاش کریں اور اپنی خوشی کی ذمہ داری کسی اور پر نہ چھوڑیں۔ اپنی کہانی پر فخر کریں، شرمندہ مت ہوں، دوسروں سے نہیں، کل والے اپنے آپ سے مقابلہ کریں۔ اور اینڈ پر میں یہ بتانا چاہوں گی، مائی ڈیئر ویورز، میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، ذہنی مضبوطی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایک ہی دن میں حاصل ہو جائے۔ یہ روزانہ کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں سے بنتی ہے۔ جب آپ اپنی سوچ کو بہتر بناتے ہیں، دل سے بوجھ ہٹا دیتے ہیں اور ہر نئے دن کو امید کے ساتھ قابو کرتے ہیں یا اسے قبول کرتے ہیں، تو عمر صرف ایک عدد بن کر رہ جاتی ہے۔ اگر آج کی گفتگو نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہے یا آپ نے ان 10 باتوں میں سے ایک بھی اپنے دل میں بسا لی ہے، تو مجھے یقین ہے کہ آج کی زندگی
पहले से ज़्यादा पुरसकून और बावकार हो सकती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि बुज़ुर्गों की ज़िंदगी, ज़हनी सुकून और खुशहाल बुढ़ापे से मुतालिक हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। डियर व्यूअर्स, मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ मोहब्बतों के साथ कि आप मेरे दूसरे चैनल पेरेंटिंग विद नुसरत जबीं को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसे अपने बच्चों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ताकि वो अपने बच्चों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब दूसरे की ज़िंदगी को बदल सकता है। और आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि 60 साल के बाद ज़हनी तौर पर मजबूत रहने के लिए इन 10 आदतों में से सबसे बेहतरीन आदत आपको कौन सी लगी? अपना जवाब ज़रूर कमेंट में लिखें। मैं आपकी हर राय पढ़ती हूँ और हो सकता है आपका एक जुमला किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी में उम्मीद की नई किरण बन जाए। अल्लाह आपको सेहत, सुकून, इज़्ज़त और लंबी बाबरकत ज़िंदगी अता फरमाए। कमेंट्स में आमीन कहिएगा। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।